لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا ونعم الوكيل وحسبنا ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وسبح التكبير. والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومرسلين جد الحسن والحسين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله واللعنة الباقية على أعدائهم وعلينا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد. قرآن مجید کا ارشاد ہو رہا ہے بے شک اللہ ارشاد کرنے والوں کو عرشہ مجالس کا جو عنوان وہ تصوف ہے حضرت بارگاہ حضرت میں جو سوال لے کر تھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو کیوں دوست کرتا ہے. دیکھیے اب سلسلہ کافی منزل تک پہنچ گیا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پیغامات ہم تک آتے ہیں وہ پیغامات صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اسے خالی سن کے اور ختم کرتے ہیں. جیسے والدین بچوں کو کوئی سبق پیش کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل کرے. تو پھر میرے عزیزو یاد رکھیے گا وہ خالق حقیقی بھی یہی چاہتا ہے جو پیغامات تم تک پہنچائے گئے ہیں انہیں بعینی اسی حساب سے حاصل کر لو. کیوں کہ اس لیے کہ خالی یہ پیغام اس لیے نہیں ہے کہ تم نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا اور ختم ہوگی بات. جیسے ایک بندے کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے تو اس نے کھولنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ لیا اس نے. کیا ہوا اس سے حاصل ہمیں کیا معلوم. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ تم نے خالی پڑھ لیا ہے تلاوت کر لیا ہے. قرآن آواز دے رہا ہے کہ مجھ سے متوجہ ہو جاؤ مجھ سے آ کر مجھے پہچانو مجھ سے رابطہ قائم کرو تاکہ تمہیں وہ کچھ مل جائے جس کی تمہیں حاجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مگر مجبوری یہ ہوئی کہ ہم نے جب جا کر قرآن کی خدمت میں آواز دیا اے اللہ کے کلام آپ کے کلام میں معجزہ ہے یا نہیں تو آواز آئی بے شک. تو پھر ہم کیوں سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس میں یہ خالی کلام ہے صاحب کلام کو اور جن جن بندوں نے صرف خالی کلام کو سمجھا اور صاحب کلام کو نہیں سمجھا وہ میرے عزیزوں قاصر رہ گئے. مالک صاحب کلام کون ہے؟ جس کا کلام ہے وہی تو مالک صاحب کلام ہے. جب صاحب کلام کے قریب پہنچا تو صاحب کلام کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوا. مالک نہ کلام سمجھ میں آیا نہ صاحب کلام سمجھ میں آیا. اب آپ کے ذہن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں. مالک نہ کلام سمجھ میں آیا نہ صاحب کلام سمجھ میں آیا. اگر نہیں آواز آئے اگر لہجے کلام کو سمجھ لیتے کلام اپنے آپ سمجھ آ جاتا. یہ لہجے کلام کیا ہے؟ کیا تم نے اس بات کو بھولا دیا کہ میں نے شب معراج نبی کو بھولا کے اپنا لہجہ پیش کر کے بتایا. جب تک یہ لہجہ رہے گا کلام بھی باقی رہے گا. حاصل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہر ذہن میں گھڑی ہے میں گھڑی سے آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہوں. جو اس لیے جس جگہ میں آپ بیٹھے ہیں میرے عزیزو اس جگہ کو آپ صاحب قدرت جانیے.
छोड़ूं तो आप पहचानिए तो सही कि साहिब नहजुल बलागा को और उनके मौजूदे को मेरे अजीजों, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है पेशावर का वाक़या था। एक मौका आया कि लोगों ने कहा कि हम एक जलसा कायम करें और कुछ लोगों के फजाइल सामने आए। लोगों के फजाइल में जाहिर बात है जब सबको बुलाएंगे तो उनको भी बुलाना पड़ेगा, तो जब सबको बुलाया जाएगा तो हमें कहने जो आया है उसके नजरिए के हिसाब से उसके रहबर का भी तस्करा होगा। चाहे ये हुआ कि जाहिर बात है जो सदर इस्लाम है उसको कैसे परामर्श किया जाए, तो उन्होंने कहा शियों के उलमा को भी बुलाया जाए और दीन मसलक के लोगों को बुलाया जाए। देखिए बुरा ना मानिएगा, हर इंसान का जहन अलग अलग होता है। ये मसला नहीं, मैं बार बार हर मजलिस में अर्ज कर रहा हूँ, हमारा मजहब मसला का ताल्लुक नहीं है। अगर बंदे की इंसानियत नहीं तो दो कौड़ी का उसके अंदर इंसानियत नहीं तो बेकार। साहब हम तो अल्लाह वाले हैं, हम सजदे वाले हैं, ज़ियारत करने वाले, मतलब न मालूम क्या क्या है, मगर इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं। तो लिहाजा मेरा चीज़ याद रखिएगा, बुलाया सबको गया तो उसमें कुछ इस तरीके के भी लोग थे जिन्होंने ये चाहा कि आज का जलसा यादगार बने। अजीज़ों खुदा के लिए जिसे अल्लाह बुलंद कर दे तो लोगों में आपस में एक खलबली बची, सबको बुलाया गया है, ये भी आ गए हैं। उनसे जाके कहा भाई वक्त बहुत कम है हमारे यहाँ, आप अपने में से किसी एक मुकर्रिर को तय कर लीजिए जो आकर मज़ाहिर अली बयान कर देगा। और उसके बाद इतनी ताकत लगाई गई कि इतनी देर तक चली मंजिल, और जब आखिरी मंजिल पर वो मुकर्रिर आए तो उसके बाद वक्त न रह जाए, ताकि जो लोग बैठे हैं उनके पास जो वाक़ियात चाहे तो थोड़े से जाए। मेरे अजीजों मेरा ज़ाती अकीदा है मुकम्मल मज़ाहिर अली सुनने की जरूरत ही नहीं है, बार बार अली अली करो, फिर देखो जहन कहां से कहां रह जाता है। लागा का भाई देखिए अब आपकी बारी आई है मगर वक्त बहुत कम है, सूरज डूबने वाला है चंद मिनट में, लिहाजा जो कुछ भी बयान करना है बयान कीजिए। मुकर्रर आया अली का चाहने वाला, आने के बाद उसने कहा जो वक्त तुम्हें देना था तुमने दे दिया, अब कितना वक्त अली देते हैं ये मुझे देखना। सूरज डूब जाएगा, अजान होने शुरू हो जाएगी और जिधर अजान होगी लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। क्या ये बताओ जब अजान का वक्त होगा तभी तो लोगों ने तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। एक मरतबा मुकर्रिर ने डूबते हुए सूरज की तरफ देख कर आवाज दिया कि अपने लगाम को रोक दो, मैं उसका बयान करने जा रहा हूं, उसकी फजीलत पेश करने जा रहा हूं। अरे भाई तू एक मरतबा उसके इशारे पर डूबते हुए उबर गया था और क्या जाते जाते अली के फज़ाइल ना सुनेगा? ये कहने के बाद लोग कहते हैं जितना बड़ा बच्चा बैठा था ये फज़ाइल अली का दरिया बहाता रह गया, सूरज रुका रह गया, लोग हैरान हो गए। अजीजों जितना भाग हो गया उतना ही अली का दिखा गया। एक सलाम अच्छा मेरे मालिक यारी को इतनी बुलंदी आता क्यों की तूने? याद रखो जिसे जो मुकाम मिलता है उसकी साथ से मिलता है, अपने अंदर की सलाहियत पैदा कर लो, तुम उस मंजिल पर चले जाओ। भाई मैं एक शहर में बसन गया, जिसको देखा उसके सर पे अमामा, जिसके सर में देखा उसके सर पे अमामा, मुझे हो गई हसद, सबके सर हो गया अमामा, मेरे क्यों नहीं? तुम भी ये सलाहियत पैदा कर लो। भाई मुकाम हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है कि अपने नफ्स को कुर्बान करना पड़ता है। एक सलाम पढ़ेगा मेरे भाइयों मेरे अजीजों सुनिए, फज़ाइल आले मोहम्मद का मामला ऐसा वैसा नहीं है। मैंने देखा एक मौका है मौला अली बिन सबर से कूफा तशरीफ ला रहे हैं, दरमियान राह में
ایک یہودی بھی شامل ہو گیا. مولا نے سے پوچھا کون؟ کہاں کا رہنے والا؟ کس مذہب سے تعلق ہے؟ اس نے بتایا میں یہودی ہوں، کوفے کے قریب قریہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا میں کوفہ شہر کا رہنے والا مسلمان ہوں. دونوں بات کرتے 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 آگے بڑھ رہے ہیں. ایک وہ منزل آئی جو ایک راستہ سیدھا کوفے کے لیے، ایک اس کے قریب گاؤں کے لیے جاتا ہے. مولا نے راستہ تھوڑی دور بھی نہ گزرا تھا، ذرا سا خیال آیا تو پلٹ گئے. مولا سے پوچھا کیا کوفہ نہیں جانا؟ جانا ہے. تو پھر معلوم دیتا میں غور نہیں کیا ہے، راستہ پیچھے رہ گیا. میرے مولا نے کہا اس وقت سے میں متوجہ تھا مگر کیونکہ میں تمہارا ہم سبری ہوں لہذا صحبت کی رعایت کا خیال رکھتا. وہ حیران ہو گیا یہ آگ اپنا ذاتی فعل ہے یا آگ کا دین ہے، یہ مسلک ہے، مذہب ہے. آگ نے کہا یہی دین ہے. وہ حیران ہو گیا یہ کون سا مذہب ہے جو اتنا حقوق کی رعایت کرتا ہے. عزیزوں رک کے مجھے خاصا موقع دیجئے. میں ایک آواز دوں. میرے مولا نے اس ایک عمل سے بتا دیا جب کسی کے ساتھ رہو تو اس کی رعایت بھی کرو. جس کے ساتھ صحبت میں رہو اس بات کا خیال بھی رکھو. یہ نہیں ابھی ہم آپ کے ساتھی ہیں، 12 محرم آ گیا کوئی مجھے پہچانتا نہیں. یہ خلاف ہے بھائی کہ نہیں؟ بھائی اتنے دن آپ میرے ساتھ ساتھ رہے، 12 بنکی میں آیا تو انہوں نے کہا یہ کون سا کام نہیں جانتے. اب میں آواز نہ بلند کروں تو کیا کروں؟ بھائی 12 دن آپ کیا رہا ہوں اور آپ نے نہیں پہچانا. سامنے کو قریب لانے کے لیے کبھی کبھی اشارہ دیتا ہوں بھائی نہ پہچانے آپ اتنا ٹھیک ہے، نہ پہچانے رشو بھائی ٹھیک ہے. اچھا لگے کیا مطلب؟ بھائی میں نے کیا 12 دن گزر کے کھانا کھایا ہے، یہ پریشان ہے اس لیے نہیں پہچانتے. اگر پہچان لیں گے تو پھر آنا پڑے گا. مگر آپ کا ہم نے کیا بگاڑا؟ بھائی میں دنیا والوں سے یہی پوچھ رہا ہوں جس کی جوڑی میں کھایا وہ ناراض نہ گیا. مولا کوفے واپس آئے. دوسرے دن اسی جستجو میں آیا میرے ساتھ دیکھیے ہے کون شخص. کہتا ہے جب میں کوفے میں آیا اور مسجد کوفہ کے قریب باہر ہی حصے میں دیکھا کہ وہ شخص بیچ میں لوگ چاروں طرف سے گھیرے رہے ہیں. میں حیرانی کے ساتھ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین. اب اس کی زمانہ یہ تو مسلمانوں کا رئیس ہے مگر اتنے خلوص اتنی انکساری اتنی محبت. پر عزیزوں جیسے ہی مجمع گھٹا یا دوڑ کا ایمان کی قدموں پہ آ گیا. بتا دیا میں نے عزیزوں اول آل محمد نے کہ بار بار تمہیں ہم ان تمہارے ذہنوں کو بیدار کر کے بتانا چاہتے ہیں ہم نے جس کو بھی دائرہ اسلام نے بلایا ہے اپنے کردار کے ذریعے بلایا ہے. اور اس نے کلمہ پڑھا ہے تو محبت کی نظر سے پڑھا، خوف میں نہیں پڑھا ہے. ایک صلوات پڑھ دے. ہمیں تو جسی گھرانے سے ملا ہمیں تو اس سے بحث نہیں. کوئی صاحب ہم سے پوچھیں جو فضائل بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا سید المرسلین سے وابستہ ہو جاؤ تو فضائل کو بہت کیا یاد دلاؤ. ایک موقع چلا کہ جہاں پر سید المرسلین نے فرمایا تھا جناب ابوذر خود ناقل ہے اس بات پر کہ ایک دن تھا جہاں نبی نے یہ فرمایا تھا بھائی اے علی کل طلوع آفتاب کے بعد چلے جاؤ جنت البقیع اور کسی بلندی میں کھڑے ہو کر سورج کو مخاطب کرنا سورج تم سے ہم کلام ہوگا. اور یہ کہنے کے بعد اب مجمع سے کہا جس کا دل چاہے کمال علی جا کر دیکھ لے. معلوم نبی چاہتے میری زندگی میں علی کے کمالات ظاہر ہو جائیں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے یہ کون ہے. ابوذر کہتے ہیں دوسرے دن ہم لوگ حسب حکم روانہ ہوئے اس مقام پر جب طلوع آفتاب کا
مرتبہ میرے علی ایک جگہ پر بلندی میں کھڑے ہوئے سورج کو مخاطب کر کے آواز دیا کہ سورج ایک مخلوق خالق ہمارا سلام ہو. تو دوسرا کہتے ہیں ہم سب نے اور بھی بہت سے لوگ تھے ہم سب نے اچانک دیکھا سورج کی طرف سے آواز آئی بھئی علی سلام کر رہے ہیں. آواز آئی وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم. کہتے ہیں یہ آواز سنتے ہی ہم سب کے سب غش کھا کے گر گئے. میں ایسے موقع میں آواز دیتا معلوم دیتا ہے انہیں جنہوں نے جناب موسیٰ کے صحابیوں کو نہیں دیکھا تھا وہاں تو خالی ایک لمحے کے لیے سورج نے اپنا چہرہ دکھایا تھا. یہاں تو آواز آ گئی جواب سلام میں یہ غش کھا کے گر گئے. ابو ذر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بات وقت ہم نے دیکھا وہاں علی نظر نہیں آئے. ہم سب جلدی جلدی گھبراہٹ میں اٹھے اور بھاگے میں جو پہنچے تو مولا وہ تقیان تو نہیں سید المرسلین نظر آ گئے. عزیزوں یاد رکھیے گا صرف آپ ہی کو مذاق کرنا نہیں آتا ہے حبیب خدا بھی مذاق فرماتے ہیں. چہرہ دیکھا گھبراہٹ والا پوچھا خیریت تو ہے کیا بات ہے نبی اللہ غضب ہو گیا. انہوں نے ایسے کہا جیسے ہم آپ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا ہم بتائیں گے تو معلوم ہوگا. بھائی جسے اللہ نے نورانی بنایا ہے اتنا تو سمجھنا آنا چاہیے تھا رسول وہ ہوتا ہے جو سارے حالات سے واقف ہو. کیا ہوا میں ایک مرتبہ کہوں گا تاریخ سے بھئی نبی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ نبی نہ کہتے تو ان کی اصلیت ظاہر کیسے ہوتی. پوچھا کیا ہوا کہ یا نبی اللہ غضب ہو گیا کچھ بتاؤ گے کیا ہوا. کہا سورج نے علی کو جن القاب سے مخاطب کیا ہے قرآن میں اللہ نے القاب اپنے لیے لیے ہیں. آخر سورج نے کیا کہا یا نبی اللہ سورج نے علی کو اول کہا ہے. تب اس میں حیرانی کی کیا بات ہے علی ہی اول المؤمنین ہے. ٹھیک ہے مگر سورج نے علی کو آخر کہا ہے. نبی نے فرمایا تو سورج نے صحیح تو کہا ہے علی ہی ہے جو آخر تک نبی کا ساتھ دیں گے. یا نبی اللہ سورج نے علی کو ظاہر کہا ہے کہا علی ہی ہے جو میرے سارے علوم سے ظاہر ہیں. یا نبی اللہ سورج نے علی کو باطن کہا ہے کہا علی میرے اسرار کے باطن بھی ہیں. یا نبی اللہ سورج نے علی کو بکل شیء علیم بھی کہا ہے کہ علی ہی ہے جو ما کان ما یکون تک کا صبح قیامت تک کا عالم ہے. ایک صلوات پڑھ دے. اور یہ حقیقت ہے میرا عزیز و جہاں پر اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم کو فوکس کیا جو کبھی سنا نہیں سکتا. بس عزیزان محترم اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ذکر علی خوش نصیب ہو رہا ہے کوئی ذکر وہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم کیا ایک عمارت بنی بنائی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ دن کے بعد دھیرے دھیرے بیٹھ جائے گی تو معلومہ کھڑی عمارت کھڑی کرنے والا اور ہے جس کو بچائے وہ اور ہے. نبی نے دین کو پہنچایا تھا بشکل عمارت ابھی اس ذات کا نام ہے جس نے اس عمارت کو بچا کر پھر جب یہ سلسلہ میرے مولا علی سے چلا تو ان کی اولادوں کو اور پھر میں نے عزیز و انتہا کی مطلب یہ چیز کہ حقیقت میں جہاں پوری طاقت اس بات پر آمادہ تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ نہیں مٹے گا محمد رسول اللہ نہیں مٹے گا لیکن مقصد تو مٹ سکتا ہے. یعنی زبان میں لا الہ الا اللہ ہوگا مگر مقصد لا الہ نہ ہوگا. اقرار رسالت ہوگا مگر مقصد اقرار رسالت نہ ہوگا. اس بات کو بچایا آقا حسین نے کربلا اور اس سلسلے کی یہ ساری تصور کیجیے بیان کرنے سے ہر بندہ حاصل ہے ہزاروں
کتنے شوق سے، کتنے ولولے سے، کتنے احترام کے ساتھ ادا خانہ سجایا جاتا ہے. خدا کے لیے کبھی آپ غور کیجیے، ان کی آمد کا انتظار تھا. آج نبی محرم ہے عزادارو، آج جو رونق ہے عزیزوں کل کا سویرا ہوگا، عزادارے میں وہ رونق نظر نہ آئے گی. آج تک جو اس گھر میں رونق تھی میرے عزیزوں، کل کے بعد رونق ختم ہو جائے گی. پوری دنیا میں میرا عزیز تو نبی محرم قیامت ہوگا. اس کے بعد اجڑ گیا گھر. میں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ بھرا میں ایسے خانے کو دیکھا جاتا ہے، اور جب اس کے بعد یہاں سے تربتیں تعزیہ زری نکل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر خالی ہو گیا. عزاداروں میں کبھی سوچتا ہوں جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو ہمارا ہوا گھر خالی ہو گیا تھا. اور تنہا جناب شہزادی جناب صغرا کس طریقے سے انتظار کرتی تھی. بس آئیے عزادارہ نے مکتوب میں کربلا ایک علی کے نام سے آغاز ہوا. میں نے چاہتا ہے اسی علی کے نام سے اے نبی محرم ہمارا سلام، اے آنے والے مہمانوں ہمارا سلام. جو خدمت کرنا تھی خدمت نبی محرم اللہ جانے سزا خانے میں کیا وقت تھی. اس 90 میں جب میں حاضر ہوا اس سال سے لے کر گزشتہ سال آج کی تاریخ میں علی اکبر سے ہی وابستہ ہوں. اللہ جانے جناب علی اکبر کی عظمت میں پہنچی ہے. علی نام سنانا میں نے ابھی کچھ پڑھا نہیں. دل تو آگے آئیے تھوڑی دیں گے کہ میں آپ کو تعارف کراؤں جناب علی اکبر ہے کون. شہزادی کون ہے ان کی رحلت کے بعد آقا حسین اکیلے ہو گئے. آتے تھے نانا کے روتے میں بار بار آواز دیتے تھے نانا. کوفے میں مولا متقیہ کی شہادت ہو چکی. اس کے بعد یہ سب کے سب واپس مدینے آ گئے. اب روز آ رہا تھا حسین کہتے ہوئے جانے کے بعد آواز دیتے نانا اب تنہائی محتاج نہیں ہوتی ہے. اے نانا میں کیا کروں، میرا نانا اسی طریقے سے روز آنا. میرا آقا حسین فریاد کرتے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ ایسا بھی موقع آیا ہے کہ جہاں پر امام حسین نے نانا کی ضرورت سے رکھا زمانہ گزر گیا کہ چہرے کی زیارت میں اثر نہیں ہوتی. اے نانا میرا بہت دل چاہتا ہے آگے چہرے اثر کی زیارت کروں. اے نانا روتا ہوتا عالم حسین آ گئے. شب میں لے کے سامنے دیکھ رہے آزادی نے. اے میرے لال پریشان نہ ہو، تم اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے ہو، پریشان نہ ہو. میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا جسے تم دیکھو گے نانا کی صورت نظر آئے گی. ایسے ہی ایک گھر میں شہزادی جناب لیلا آقا حسین سے بربادی ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے. مولا حسین نے فرمایا ظاہر بات ہے تم بی بی زہرا کی بہو ہو. کہ اور کیوں آ گئے کہ تو تم علی اور رسول کی طرفدار ہو. کہ اور بھی لوگوں نے بھی کس بات میں ڈانس کر رہی ہو کہ جس طرح اللہ نے مجھے علی اکبر جیسا بیٹا دیا ہے ایسی خوش نصیب نہ ہوگی تو کیا ہوگا. وعدہ دارو اسی تصور کے ساتھ میرے ساتھ کربلا چلیے. کیا میں کہ جان نثار آقا سے اجازت دے کر میدان میں آرام کر چکا. علی اکبر بار بار دیکھ رہے بابا مجھے کب اجازت دیں گے. عزیز منزل تک حسین نے اجازت نہیں دی. جب اب کوئی نہیں رہ گیا تھا صرف سامنے جناب باب الہوائی نظر آ رہے ہیں. اور پھر جب
جناب عباس کی بھی شہادت ہو گئی، تب جناب علی اکبر قریب آئے، بابا برداشت نہیں ہو رہا ہے، آواز علی اکبر کہنے بیٹا 18 برس تمہاری دوسری نے پالا ہے، ان سے اجازت لینے کے لیے جاؤ۔ جناب علی اکبر آئے سمے میں روایت میں ملتا ہے، جناب علی اکبر آ تو گئے مگر زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، ساری بوٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا علی اکبر جب بھی کوئی بات کہتے ہیں جیسا کہ زینب پورا کرتی ہے، مگر آپ نے میرا بولا کی انداز میں آیا۔ جناب زینب کا دل دوڑ گیا، خدا جانے علی اکبر کیا سوال کریں گے، مگر علی کی بیٹی تھی، ہمت کر کے پوچھ لیا، میرا علی اکبر خیریت تو ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہے بھوکی اماں میرا بابا اکیلا ہے، بھوکی اماں مجھے اجازت دے دیجیے میں میدان کی طرف جاؤں۔ ارے بھوکی تم ہو گئی، میرا علی اکبر کیسے اجازت دوں؟ کہے بھوکی اماں اگر دادی نے سوال کر دیا تو کیا ملے گا؟ زینب نے سر جھکا لیا، جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ، میرا دادا کو اجازت مل گئی۔ جناب علی اکبر اٹھے، ایک بار ماں کی طرف دیکھ لیا، ماں سے چکائے کوئی جواب نہیں۔ ارے لیلا کیا کرے؟ ایک بار علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اب ایسے بغلوانی کرتے ہیں۔ میں نے بلندی سے دیکھا کہ صاحبے سے علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بار بار پردہ اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، اور میں نے غور سے دیکھا کسی نے علی اکبر کا قبر سے بدلا ہے، کسی نے موتر ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا کوئی بزرگ ہوتا تو شانہ ہوتا، اور جب نہیں ننے ننے بچے اے بھیا علی اکبر، ارے ہمارا بلایا ڈول ہوگا، ادالا آواز دیتے آخری بار جو پردہ اٹھا دل شاہ سے اٹھا، جیسے لگا بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد آوازی بابا اجازت مل گئی، اب حسین کیا جواب دے؟ اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو سجا دیا، سجانے کے بعد شامل حسین نے کے بعد انگلی کا اشارہ ملک کی جانب کیا، پڑھنے والے گواہ رہنا، میری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں، جو سیرت میں سورج میں شبیہ پیغمبر ہے، میری گاہی گواہ رہنا، جب جب میرا دل چاہا لالا کی زیارت کروں تو علی اکبر کو دیکھتا تھا، جو علی اکبر جو جناب علی اکبر چلے میرے عزیزہ کے سالم میں، وہ بار رخصت کر رہا ہے جس کا ایک ہاتھ کمر پہ ہے، میرے علی اکبر خدا میں مارنے والے کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھانا، نہ کسی جوان بیٹے کو یہ منظر دکھانا، یہ باپ چکے ہوئے عالم میں مداخلت کرتے۔ علی اکبر آگے بڑھے، ابھی آگے بڑھے سے احساس آ کہ جیسے کوئی آ رہا ہے، جب جو دیکھا غضب ہو گیا، حسین کمر چڑھایا، بابا اجازت دے دیا تھا، بابا نے میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آواز آئے علی اکبر کا جب صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا جوان بیٹے کو کیسے روشن کیا جاتا ہے، جو بول جاؤ جب تک دکھائی دینا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھنا۔ علی اکبر بار بار بابا کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرا دادا دل چاہتا ہے سوال کروں، ایک باپ کا یہ حال ہے تو خیر میرے باپ میں کیا گزر رہی ہوگی، بیوی زہرا کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی؟ بلا دادا رو ایک بار جناب زہرا نے مرزا کو قریب بلایا، مرزا میرا جوہر میدان میں گیا ہے، تم آقا کے چہرے پہ نظر کرو، اگر کوئی معاملہ ہوگا تو آقا کا چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ جناب مرزا دیکھ رہی ہے، امام حسین میدان کی طرف نظر کیے، اچانک چہرہ بدلا، دوڑی آئی ختم ہو گیا، آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، میرے آقا کو بلا۔ جناب لیلا کے ذریعے سے مرزا نے کہلایا حسین آئے، خیریت تو ہے؟ اے آقا میرا جوان میدان میں ہے، خیریت تو ہے؟ اے لیلا میرا لالو کا پیاسا ہے، نابی پہلوان آیا ہے، میرے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا رات جب ابتدا ہو جاتی ہے
ایسے شعبے سے ڈال دیا مارنے والے تیرا شکریہ مگر ابھی سر نہ اٹھا تھا خبر آئی اکبر میدان کی طرف چلے گئے گورا کے دل بلوایا اب حسین عورت میں لیلا دعا نہ کرنا لیلا میرا لال جوان ہونے کے لیے گیا اللہ نے پاس تیرا کے ساتھ بیٹھ گئی اے آنایا پر میدان میں بانا ہم نے سنا ہے جو بھی شہید گیا اس نے آواز دیا اے مولا مدد کے لیے آئی ہے مگر علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کے لیے آئی ہے بس علی اتنا کہا بابا میرا سلام قبول ہو مگر جیسے ہی آواز کیسے بیان کیا جائے وہ باپ کس طریقے سے آگے بڑھا اے علی کا ہو نظر نہیں آنے کو اداکارہ نے بندوں میں کلمہ بتا دی ادھر حسین لاشیں علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں ادھر ماتھے میں بیٹھی بھی ہے انتظار کر رہی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے یہ سوڑی دیر کے بعد آواز پر لیلا اٹھیے آپ کے لال کا جنازہ آیا ہے اے بی بی اٹھیے علی اکبر آئے ہیں بلے کے بعد بی بی اوپر لیلا اٹھ گئی کہتی ہے بنسا میں نے دیکھا کبھی دائنی جانے جا کے ٹکراتی ہے کبھی بھائی جانے جا کے ٹکراتی ہے اے بی بی چلو نہ مجھے بچے کا آئی نہیں دے رہا ہے ارے مجھے رات کا اے علی اکبر یہ واقع پتا ہے کہ سرا بیٹا